بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج کا دن ہوتا ہے آپ کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنے کا، آپ کے مسائل، اور ہمارے ساتھ آج عظمیٰ حسین بھی موجود ہوں گی۔ السلام علیکم عظمیٰ۔ اور اگر آپ کی کوئی شرعی مسائل ہوں گی تو عظمیٰ ہمارے ساتھ ہیں، ان کا جواب بھی دیں گی۔ لیکن ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ جو مہمان بچے بیٹھے ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے ہیں آپ لوگ؟ یونیورسٹی آف سرگودا سے۔ ان سے بات ہو رہی تھی تو حضرت عمر خطاب کا انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ اس واقعے میں تھوڑی سی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، مدینے کا ذکر ہے، اور اس کو لکھنے والے حضرت اسحاق ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا، کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ آگ لگ گئی ہے مدینے کے باہر، اور آگ جو ہے وہ مدینے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت عمر خطاب نے بڑے ٹھنڈے تحمل کے ساتھ اس بات کو سنا اور کچھ عمل نہیں کیا۔ لوگوں نے پھر آ کے بتایا کہ حضور وہ مدینے کی طرف چلتی آ رہی ہے، آپ اپنا کوڑا اٹھا کے وہاں سے اٹھے۔ اب غور کیجئے گا، منطق یہ بات نہیں کہتی کہ آگ لگی ہو تو آپ لوگ اکٹھے کریں یا پانی اکٹھے کریں یا وسائل اکٹھے کریں۔ آپ نے اپنا کوڑا ہاتھ میں پکڑا اور مدینے کی حد سے باہر نکلے۔ آگ آج بھی وہاں نظر آتی ہے، اگر آپ جائیں مکہ سے مدینہ سفر کریں تو آپ کو پہاڑوں میں وہ کالا پن آج بھی نظر آئے گا جو آگ کا اس وقت تھا، تقریباً 1400 سال کے بعد۔ آپ نے زمین پہ مارا کوڑا اور زمین کو کہا کہ تو حد ادب کو پار کرنے لگی ہے، تجھے نہیں پتا حرم کی حدود جو ہیں وہ شروع ہونے لگی ہیں۔ وہ آگ وہاں تھم گئی۔ میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک حاکم اگر با کردار ہو، با ایمان ہو، عمر خطاب کے پاؤں کی خاک جیسا ہو، وہ زمین کو جب حکم دیتا ہے نا تو زمین اس کے حکم کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ کردار اور وہ ایمان آج موجود ہے کہ ہم حکم دیں اور اس حکم کو مانا جائے۔ پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بلال وعلیکم بھائی۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ کون بیٹی بات کر رہی ہو؟ بلال بھائی سیما بات کر رہی ہوں۔ جی جی بیٹے بتائیے۔ بلال بھائی زنیرہ بیگ ہیں، ان کی شادی ہوئی تھی 3 سال پہلے علی رضوان سے۔ زنیرہ کی؟ جی زنیرہ کی۔ اچھا۔ اور بلال بھائی تقریباً بس 3 ماہ وہاں رہی ہیں، پھر آپس میں اختلافات ہوئے، یہ واپس آ گئی تھی۔ اچھا۔ تو اب 3 سال ہو رہے ہیں، علی رضوان جو ہے اب وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں مصالحت کی، اور ظاہر بچی ہے، یہ بھی 3 سال سے یہاں بیٹھی ہیں۔ یہ بچی جو ہے اس کی عمر کتنی ہے ماشاءاللہ؟ ان کی عمر ہوگی 28 29 تو ہوگی۔ بیٹا 29 سال کی بچی تو نہیں ہوئی نا، اچھی خاصی سمجھدار خاتون ہے۔ اچھا آپ کی بیٹی ہے یہ؟ نہیں میری بھانجی سمجھ لیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس نے آ کے جو اختلاف بتایا وہ کیا اختلاف ہے جس کے اوپر اس نے اپنے سارا وقت جو ہے یہ دوری قائم کی؟ یہ بلال بھائی کہتی ہے کہ بس وہ بد کلامی بہت کرتے تھے، یہی مین ریزن بتایا کہ بد کلامی کی ہے، بہت زیادہ لینگویج اچھی نہیں۔ اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ پہلی بات تو ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ صرف ذرائع میں مزاح کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف بد زبانی جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان میں لوگوں کو، اپنے سیاست دانوں کو طلاق دے دینی چاہیے۔ بد زبانی کی وجہ سے اگر صرف طلاق بیٹی لے رہی ہے تو میرے خیال میں ماں کی بھی بہت بڑی کمزوری ہوگی۔ یہ صورت سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بات آپ مجھے نہیں بتا رہی، یہ ادب کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ زنیرہ کے اندر 2 کردار ہیں جن کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، جو کہ علی اب بھی اگر یہ جائے گی تو علی دونوں کرداروں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک زنیرہ کا اکڑپن اور ایک زنیرہ کا رومانٹسزم۔ یہ جتنی مرضی موٹی ہو جائے، اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرنی اور اس نے کہنا ہے کہ میرے سے زیادہ بڑی کوئی خوبصورت عورت نہیں ہے، یہ رویہ علی نہیں لے گا۔ یہ بات مد نظر رکھ کے زنیرہ کو کہنا واپس جائے، کیونکہ بات 3 سال ہو یا 30 سال ہو، کردار اور طبیعت نے نہیں بدلنا، فطرت نہیں بدلتی۔ یہاں پہ اس بات کو جو میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسری دفعہ یہ حادثہ ہوا تو پھر یہ بات جو ہے یہ بڑھ جائے گی۔ زنیرہ سے کہنا کہ 3 چیزیں پڑھے، پھر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ ایک پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے اس کے خیالوں کی ٹھنڈک اور جو بندش ہے وہ بہتر ہوگی۔ دوسرا پڑھے آیت کریمہ، زندگی جو ہے اس کی کوالٹی انکریز ہوگی انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کامیابی کے لیے پڑھے سورہ اخلاص کو۔ تینوں چیزیں پڑھے، پھر جو اللہ نے چاہا۔ علی جو کوشش کر رہا ہے وہ ایماندارانہ کر رہا ہے، اور میں جو اس کی نیت پہ کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حکم فرمائیے سر۔ اچھا سر، اس طرح ہے کہ
میں آپ کی انفارمیشن کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ میرا نام حسن سید ہے. میں ڈپٹی چیف انجینئر گریڈ 19 نیشنل ٹرانسپورٹ ریسرچ سینٹر منسٹری آف کمیونیکیشن میں پچھلے 25 سالوں سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. ابھی بھی کر رہے ہیں؟ میں نے جی ابھی بھی کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے این ایچ اے کے بہت سے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ، ریزلٹ بیسڈ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اور انکوائریز کی ہیں. 11 نومبر 2014 کو ایک پیسنجر بس سوات سے کراچی این ایچ اے کے روٹ پر رواں تھی، فیری بائی پاس پر خیرپور کے نزدیک، جہاں روڈ کنسٹرکشن کا کام جاری تھا اور جس میں 60 مسافر تھے. ملبے کا ایک بڑا روڈ ہمپ اور ایڈوانسڈ مینڈیٹری وارننگ سائنز نہ ہونے کی باعث یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، جو کہ ڈرائیور انٹیسپیٹ نہیں کر سکا تھا. جب اس نے ایک ٹرن کاٹا تو بس الٹ گئی اور آگے دوسری سمت سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی. انکوائری ٹیم کا میں لیڈر بھی تھا اور محمد تنویر نان ٹیکنیکل پرسن تھا، وہ بھی یہاں پہ اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے تھے شاہ صاحب؟ اس میں یہ 60 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور اس میں خواتین بھی تھیں اور اس میں بچے بھی شامل تھے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس انکوائری کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں ٹو انویسٹیگیٹ کہ حادثے کی کیا وجوہات ہے، کیا انیڈیکیٹ ہائی وے سیفٹی میئر ہیں، اس کی تصدیق کرنا اور پریونٹیو میئر جو تھے ان کو ڈٹرمن کرنا تھا. جی شاہ صاحب، اس میں یہ ہوا کہ میری سب سے جو پہلی اولین آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ حادثہ ڈرائیور کی غفلت سے نہیں بلکہ ملبے کا بہت بڑا روڈ ہمپ اور ایڈوانس وارننگ سائن بورڈز اور مینڈیٹری سائن بورڈز کا نہ ہونا تھا. ٹھیک ہو گئی، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. حضرت آپ کا سوال کیا ہے ہم سے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے. شاہد اشرف تارڑ جو سیکٹری کمیونیکیشن این ایچ اے کے چیئرمین ہیں، آپ نام نہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں. آپ نے انکوائری کی اور انکوائری جو تھی وہ نیشنل ہائی وے کے آبویسلی خلاف تھی. جی اس کے خلاف تھی وہ انکوائری. جی ہاں، اچھا میں نام نہیں لیتا. اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ این ایچ اے کے ساتھ ساتھ منسٹری آف کمیونیکیشن کے لوگوں نے مجھے تھریٹس دیے، لائف تھریٹس دیے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میں انکوائری جو کر رہا تھا وہ شفاف انداز میں انکوائری میں کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے مجھے نہیں کرنے دی بلکہ دوسری انکوائری. لیکن یہ تو بھی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے نا شاہ صاحب، یہ تو نواز شریف صاحب کا دور تھا جب یہ ہوا واقعہ. جی نواز شریف صاحب کے دور میں، لیکن ان کو نواز شریف صاحب سے یہ ساری انفارمیشن چھپائی گئی ہے، کنسیل کی گئی ہے، کیونکہ ذوالفقار چیمہ جو ہمارے پہلے آئی جی تھے ان کی سپرویژن میں یہ انکوائری ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ ریٹائر ہوئے تو انکوائری کو بند کر دیا. اب آپ ہم سے سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے. کیا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھیے میری پروموشن ہو رہی ہے، گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں میری پروموشن ڈیو تھی، وہ میری پروموشن نہیں ہونے دی جا رہی. منسٹری آف کمیونیکیشن میری پروموشن بھی نہیں کر رہی. انہوں نے جو مکان کی سرکاری ہائرنگ تھی وہ بھی انہوں نے روک دی تاکہ میں اپنے بچوں کو یونیورسٹی اور اسکول میں دوبارہ سے کنٹینیو ایجوکیشن نہ کرا سکوں. 1.5 سال ہو چکا کہ میرے بچے یونیورسٹی اور اسکول میں نہیں پڑھ رہے، گھر بیٹھے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مجھے ہارٹ کا دوسرا اٹیک، انجائنا کا اٹیک ہوا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ پروموشن مانگیں گے. تو پروموشن کیا دینی، ہم تو آپ کی تنخواہ بھی بند کر دیں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کی بات پہنچ گئی. لیکن دیکھیے میں تو کسی انکوائری میں آج تک زندگی میں شامل ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود میری پرموشن نہیں ہوئی. لیکن میں پھر خاموشی سے بیٹھ گیا. اللہ نے اور بہت سے راستے جو ہیں وہ کھول دیے. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نواز شریف اور شہباز شریف لاہور کے رہنے والے ہیں اور پرانے لاہور کے رہنے والے ہیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور ایئر کہہ رہا ہوں، اگر ان دونوں کو یہ علم ہو کہ ان کے ہاں کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ اس کے گھر تک خود پہنچتے ہیں، چل کے جاتے ہیں. مجھے نہیں علم کہ آپ کے ساتھ یہ ناانصافی جو ہے ان کے ماتحت لوگ کیوں کر رہے ہیں، لیکن آج آپ نے جو بات کی ہے یہ ان تک بھی پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ بھی دے گا. میری آپ سے درخواست صرف یہ ہوگی کہ سورہ اخلاص کا ورد اور لا حول ولا قوت کا ورد جو ہے یہ جاری کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. میں خواتین حضرات یہ بات بڑے ادب سے اور بڑی عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو اس کی بد دعا بڑی ظالم ہوتی ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے جو طاقت رکھتے ہیں کہ خدا کے واسطے ظلم اور ناانصافی، کفر کے ساتھ انسان رہ سکتے، جیسے امام علی کرم اللہ نے کہا ناانصافی اور کفر ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہوتا ہے. اس طرح کی حالت نہ لوگوں کے لیے پیدا کیجئے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ خودکشی پہ مجبور ہو جائیں. یہ خون بھی آپ کے سر ہوگا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا کون بات کر رہا ہے؟ سر میں ناہید بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی میرے بچے. سر میں نے اپنی مدر کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ ٹھیک نہیں رہتی. کیا مطلب ٹھیک نہیں رہتی؟ سر بس وہ بیمار سی رہتی ہیں تھوڑی سی، مطلب کبھی. اچھا ایک تو آپ کی لائن کٹ گئی، آپ دوبارہ کال کر لیجئے. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، میں بڑی درخواست کروں گا کہ بات کو نا بہت ہی زیادہ سنبھل کے اور
ٹو دا پوائنٹ کیجئے. اس میں بات میں کراس کوشچننگ کرتے ہوئے مجھے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کو کیا بیماری ہے. میں بہرحال اگر آپ کی کال نہ بھی ملے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی ماں کو, میں صرف یہ نام سے آپ کا اندازہ کر رہا ہوں, آپ کی والدہ کو بیماری کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, اماں کو آپ نے دو چیزیں کہنی ہیں. ایک تو اماں کو کہنا ہے کہ ہر شے میں انٹرفیئر کرنے سے پرہیز کریں. میں بڑے ادب سے اور بڑی عاجزی سے اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں کو نہ صرف ایک ہی کام آتا ہے کرنا, اور وہ ہے دنیا چلانا. اگر وہ بھی لوگ چلانے لگ جائیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ میاں LPR لے لیں, اللہ میاں کیا کریں گے. پھر خدا کے واسطے اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیں, اور آپ اللہ صرف اپنا یہ کام کریں کہ اللہ سے دعا کریں. اور دوسری بات اماں سے کہنا کہ وزن کم کرے. وزن کی وجہ سے اماں کی ڈپریشن انکریز ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ, دو چیزیں پڑھیں, اماں پہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. جی السلام علیکم. ایک منٹ ابھی نا. جی میرے بیٹے, جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا میری؟ ہیلو. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام نعیمہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا ایک سوال ہے کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ خواتین کا جو شرعی پردہ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ پردے کے لحاظ سے ڈفرینٹ اپنی اوپینین دیتے ہیں, مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ خواتین کا جو شرعی پردہ ہے وہ کیا. اچھا آپ کام کرتی ہیں؟ جی بالکل سر, میں جاب کرتی ہوں. کبھی کوئی تانا زنی ہوتی ہے اس بات پہ, یا کوئی اعتراض ہوتا ہے کہیں دفتر میں یا گھر میں؟ اکثر و بیشتر ہوتا ہے. سم ٹائمز آپ کو پتہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے, ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھوڑا ڈفرینٹ ڈریس پہننا پڑتا ہے, تو اس کے ساتھ دوپٹہ سم ٹائمز نہیں ہوتا, تو لوگ اکثر و بیشتر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی پردہ تو نہیں ہے یا یہ ہے, مگر یہ ہماری جاب کی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا اگر میں بڑے ادب سے عاجزی سے بات کر رہا ہوں, میں تو یہ عظمیٰ حسین کے پاس بات لے کر جاؤں گا, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر جاب کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو جو ایمان کی حالت سے نکال دے, تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ہے کال ڈراپ ہوگی, ورنہ اس کا جواب کیوں نہیں تھا. عظمیٰ آپ اس پہ فرمائیے کہ شرعی پردہ یا سطر, دونوں کو ڈیفائن بھی کر دیں اور اس پہ کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انسان عورت کو خاص طور پہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ عورت کا حسن چاند کی مانند نہیں سورج کی مانند ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں چندے آ جائیں. واہ. سب سے پہلے تو یہ نا کہ عورت کو خود اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہیے, اور اسے دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں پر جا رہی ہوں اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہمارے پاس شرعی پردہ صرف یہ کہ آپ کے بال نظر نہ آئیں, اور دوسرا آپ کے فیچرز نظر نہ آئیں. یہ جو آج کل کی لڑکیاں گون پہن لیتی ہیں, سارا فیچرز آپ کا نظر آ رہا ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مناسب نہیں. آپ پردہ سے کرو, آپ امریکہ چلے جاتے ہو, انگلینڈ چلے جاتے ہو, وہاں پر اگر آپ عبایا پہن لو گے تو ساری دنیا کی نظر آپ کی طرف ہوگی, تو وہ بھی پردہ نہیں ہے وہاں پر جا کے اگر آپ عبایا پہن لو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شرعی پردہ ہے, اور جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سطر ڈھانپنا ہے, جی بالکل, اس میں کیا فرق ہے کوئی, یا ایک ہی چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عورت کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہی ہوں, کیسے جا رہی ہوں, کس طریقے کے لوگوں کے پاس جا رہی ہوں, کس طریقے کی محفل میں جا رہی ہوں. محفل دیکھ کے, مجلس دیکھ کے, لوگوں کو دیکھ کے تو پھر اس کو اپنے وہ ڈیسیژن لینا چاہیے. اگر آپ کسی جاب پہ ایسی جا رہی ہیں تو آپ کو بالکل جہاں پر آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے, مجروح ہوتی ہے, آپ کو بالکل وہ جاب خدا. اگر میں کسی کو ایڈوائز کروں, اپنی بچی کو کہوں کہ یہ ہے پردہ جو کہ اسلام میں اللہ تم سے چاہتا ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ بالوں سے لے کے کیا چیز ہے جو کہ میں ایکسپوز کر سکتا ہوں ایز اے وومن؟ سب سے پہلے تو یہ حیا, سب سے پہلے تو حیا آتی ہے. حیا کے بعد یہ ہے کہ آپ کے بال نظر نہ آئیں, ٹھیک, آپ کی ایلبو نظر نہ آئے, یہ چیز آپ کی نظر نہ آئے, ہاتھ نظر آ سکتے ہیں, ہاتھ نظر آ سکتے ہیں, پاؤں نظر آ سکتے ہیں, ہاں پاؤں نظر آ سکتے ہیں, یعنی کہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ نظر آ سکتے ہیں. آپ کی چادر اس طرح کی ہو کہ آپ کے جسمانی فیچرز نظر نہ آئے, جی, کوئی آپ کی طرف دیکھ کے محظوظ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ ہے نا, لڑکیاں ہاتھوں پہ مہندی لگا لیتی ہیں, تو مہندی لگی ہوئی بھی مردوں کو فیسینیٹ کرتی ہیں. جو چیز آپ ایک ادب سے بات کروں, اور کیونکہ میری بچیاں بہت سی بیٹھی ہیں, آپ اس پہ اپنی رائے دے سکتی ہیں. ہم ایسا کیوں چاہیں گے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ ایسی نظر آئیں کہ ان کو دیکھنا ہی انسان پسند نہ کرے؟ بالکل, وہ عورتیں ہیں, وہ حسن ہے, وہ جمال ہے, وہ رنگ ہے, لیکن شاہ صاحب جہاں پر فیسینیٹ کی بات آ جاتی ہے, فیسینیشن نہیں ہونی چاہیے, فیسینیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کسی شادی پہ جا رہے ہو, آپ اچھے کپڑے پہنو, آپ اچھا میک اپ کرو, آپ کو اچھا, آپ کا حق ہے, آپ اچھا نظر آنا چاہیے آپ کو, لیکن شرعی لحاظ سے, شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر. میں کہہ کے کالر کی طرف جاتا ہوں, اس پہ پھر آپ کی رائے لوں گا. انڈیو غیر ضروری اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ کو ٹھیک سمارٹ
یا لفظ استعمال پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں ہینڈسم لگنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ برے لگیں، دیکھنے میں آپ اچھے نہ لگیں، اچھے لگیں لیکن انڈیو نہ ہو، یہ حدیں نہ پار ہو. اس میں نیت کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں مزمل بات کر رہا ہوں. جی مزمل بھائی حکم فرمائیے. بلال بھائی میں ایک بینک میں جاب کر رہا ہوں. جی. اور میری فیملی میں میری بیوی ہے اور میری والدہ ہے. جی. اور اس کے ساتھ میری ایک چھوٹی سسٹر ہیں جو بھی غیر شادی شدہ ہیں. جی. تو بلال بھائی یہ پوچھنا تھا کہ مجھے ایکچولی تھوڑا سا فائنینشلی کچھ پرابلمز ہیں. تو فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا ویک ہونے کی وجہ سے چھوٹی سسٹر کی شادی بھی کرنی ہے. تو یہ تھوڑے سے ایشو ہیں، اس میں آپ کی تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے تھی. اور جو میرے سے جو چھوٹی سسٹر ہیں اس کے متعلق پوچھنا تھا کہ ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کی شادی میں بھی بچہ کوئی نہیں ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام جی رخسانہ پروین ہے. اور ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ ہسبینڈ کا نام شفقت حسین ہے. اچھا آپ نے ان دونوں کے میڈیکل رپورٹس دیکھ لی ہیں؟ بلال بھائی نہیں، میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن اتنا نالج میں ہے کہ شاید رپورٹس جو انہوں نے چیک کروائی ہیں لیکن ابھی تک اوپن نہیں کی. اچھا میں آپ سے یہ بڑے ہی کم الفاظ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں کو میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا، ان کو میڈیسن جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرانی پڑے گی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ رزق جو ہے تو اللہ نے دینا ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ کی تنگی ہے تو میرے خیال میں تنگی سے زیادہ اس کو میں ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر انسان تقویٰ رکھتا ہو تو کم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میری اماں کہتی تھی کہ جب میری شادی ہوئی تو میرے والد کی تنخواہ 450 روپے تھی. آج 4.5 لاکھ بھی گھر لے جاؤں تو وہ بھی کم پڑتا ہے. تب اس میں برکت تھی، اب شاید برکت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا آگے نہ کرنا. باہر جاؤ تو ٹھیک، یہاں رہو گے تو معاملہ درمیانہ. باہر اگر جاؤ تو بہتر ہوگا. میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ بریک تھرو نہیں ہوگا. کاروبار میں مت انوالو ہونا، خاص طور پہ کسی بھی پارٹنرشپ میں، کیونکہ تم کاروباری آدمی ہرگز نہیں ہو. اگر باہر چلے جاؤ تو پھر یہ ضرور پڑھتے رہنا، اور اب بھی پڑھنا. اللہ تعالیٰ باہر جانے کا وسیلہ بھی بنا دے گا. باہر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک چھوڑ دو، ہو سکتا ہے بینک میں ہی آگے ٹرانسفر ہو جائے. سورہ اخلاص کی بہت تلاوت کرو، اللہ آسانی دے گا. اور جو بہن تمہارے ساتھ رہتی ہیں انہیں کہو کہ 3 چیزیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اچھا رشتہ بھی دے گا. ایک یا ولی یا والی، دوسرا یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کا غصہ کم ہو. اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں بہن سے کہنا اور خود سورہ اخلاص پڑھنا. اللہ تعالیٰ تمہارا مڈل ایسٹ میں ضرور آگے مقدر تیز کرے گا انشاءاللہ. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر واپس آ کے حضرت عمر خطاب کا ایک اور تذکرہ کرتا ہوں. حکم جو ہے وہ ہوائیں اور زمانہ اور مٹی ریت عمر کا کیسے حکم کا انتظار کرتی ہے. اللہ اللہ. واپس آئیے اس کا عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زلزلوں کی بڑی بات ہوتی ہے تو ایک بچہ مجھے حضرت عمر خطاب کا واقعہ سنا رہا تھا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ اسد جو واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت عمر نے جب زلزلہ آیا تو زمین پہ کوڑا مارا، یا ایک روایت میں پاؤں مارا، اور کہا کہ تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا جو تو ہلتی ہے. اور زمین ٹھہر گئی. لیکن اس بات کو بڑھاتے ہوئے اسی زمانے سے آگے آئیے تو حضرت بایزید بستامی تھے. یہ ابھی ان کو کوئی ولایت نہیں تھی، بالکل سادہ سے آدمی تھے، کاروبار کرتے تھے. اب ان کے شہر میں قحط پڑا تو وہ باہر نکلے اور باہر دیکھا کہ ایک غلام جو ہے وہ بڑا اچھا خوشی سے گھومتا پھرتا ناچتا گاتا ہے. تو انہوں نے کہا شہر میں قحط پڑا ہوا ہے اور تو ہے بھی غلام، تجھے کس بات کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ اس نے کہا جس کا میں غلام ہوں اس کے پاس اناج بہت ہے. ایک جملے نے حضرت بستامی کو اللہ کے قریب کر دیا. کہا کہ جس کا غلام میں ہوں اس کی تو کائنات ہے، تو پھر مجھے کس شے کا غم ہے. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بلال بھائی. میرا تعلق کراچی سے ہے. میں آپ سے معلوم کرنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے 2012 میں انجینئرنگ کمپیوٹر میں کیا ہے. اس کے بعد میں اس نے چھوٹے موٹے ڈپلومے کیے ہیں انجینئرنگ سے ریلیٹیو.
اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس باہر جانے کی کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے مستقبل کہاں سیٹ رہے گا؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ ویڈیو کالرز جو ہیں خواتین حضرات، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے پیج پہ جائیے، آپ ہمارے کسی بھی نمائندے کو کال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے. آپ کو اسٹوڈیو بھی آنے کی تکلیف اگر آپ لینا چاہیں، آپ اپنی آواز کو بدلنا چاہیں، چہرہ چھپانا چاہیں، صرف سوال پہنچانا چاہیں، آپ کے پاس تمام سہولتیں جو ہیں وہ میسر ہوں گی. یہ جو بات آپ نے بہن کی، دیکھو اس بات کو نا بحیثیت ایک ٹیچر مجھے سینس لیس بات لگتی ہے کہ میں انجینئرنگ کرنے کے بعد، میں ایف اے کرنے کے بعد دوبارہ میٹرک کروں. اگر میں نے انجینئرنگ گریجویشن کر لی ہے تو پھر اس کے بعد میں ڈپلومے کر رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو کم تر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سمجھ میرے میں نہیں آ رہی بات. لیکن دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں بیٹے سے کہنا کہ یہاں پہ کام کرنے کی بجائے مڈل ایسٹ کی طرف جائے، اور مڈل ایسٹ میں اگر وہ کہیں سیٹل ہونا چاہے تو سعودی عرب کی طرف جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. لیکن بیٹے کو بھیج دینا، اس پہ قباحت نہ کرنا، اور اسے کہنا کہ یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا نام ہے اور یہ بزرگی کا نام ہے، اور جب بزرگی انسانوں پہ اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ آسانی دے گا انشاءاللہ، لیکن بھیج دینا جب اس کو بھیجنا ہو. اگلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام عدنان ہے، میری امی کا نام نسرین اختر ہے. میں جاب کی وجہ سے پریشان ہوں، کافی عرصے سے مجھے جاب نہیں مل رہی، تو اس وجہ سے میری رہنمائی کر دیں آپ. اس میں ایک مکمل سوال تو یہ تھا کہ میری تعلیم جو ہے وہ اتنی ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے جاب نہیں مل رہی. دیکھو میں نے 99% لوگ جو ہیں نا جو کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، میں نے ان سے جب بات کی تو پتہ چلا کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ایف اے پاس ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں سرکاری. یہ ناممکنات میں سے ہے. عدنان، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تم تعلیم میں تھوڑے سے نرم ہو، اب نوکری کرنی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ سینیریو ہے، اپ ہل ٹاسک ہے. میرا تمہیں یہ مشورہ ہوگا کہ تم ٹریڈنگ کرو، کام کرو. اگر تم کراچی میں رہتے ہو تو تمہارے لیے اور بھی آسانی ہوگی. فیصل آباد، کراچی، سیالکوٹ، تینوں شہر تمہیں سوٹ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسا چاہے کر سکتا ہے. سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے بہت زیادہ تم نے، اور یا ولی یا نصیر، یہ طاقت، یہ تمہارے لیے وٹامن B12 ہے، یہ دونوں چیزیں پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام فراز وحید ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میری خالہ ہیں، روبینہ معین نام ہے ان کا، اور میرے خالو عبد المعین خان ان کا نام ہے. ان کے 16 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں، آپ کی بہت بڑی کنسرن ہے کہ خالہ کی کنسرن آپ کو ہے، لیکن دیکھو بات سنو، میرا یہ ایک احتیاطی مشاہدہ ہے، صرف احتیاط سے بہت کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا، خدا چاہے تو ہو سکتا ہے، میں توبہ کے ساتھ ہی بات کر رہا ہوں، خدا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسی اب امید کی بات ہے. اور نا امیدی کی بات جو ہے، تمہیں اس بات کا، تمہاری خالہ کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہوگا کہ ان کو ہمیشہ سے فائبرائڈ کا ایشو رہا ہے، ان کو پیریڈز کا بھی ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے. انہوں نے علاج نہیں کرایا، اب ٹائم جو ہے وہ پاس ہو گیا. اس لیے اس معاملے میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، جب خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، معجزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری دانش میں اب کوئی ایسی امید اس میں نہیں ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بات کر جی بیٹے. میں الشما ملتان سے بات کر رہی ہوں. سر مجھے ایک بہت کشمکش سی ہے. جی بیٹے. کیونکہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور ہم لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کسی کا نام تو نہیں بتا سکتی؟ نہیں جی. پہلا حرف بتا سکتی ہو؟ پہلا میم ہے. کیا ہے؟ میم. میم، ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو ہمارے گھر والے جو ہیں وہ کسی طور پہ راضی نہیں ہیں. دونوں کے؟ تو جی جی بالکل، دونوں نے کسی طور پہ راضی نہیں ہے. تو میرا جو مطلب جنہیں میں پسند کرتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں. اب میں والدین کے حوالے سے بھی بے چین ہوں اور میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ تمہاری تعلیم کتنی ہے الشما؟ جی میں نے BA کیا ہوا ہے. اور پہلے بھی تمہاری کوئی انوالومنٹ تھی؟ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو کافی پرانا میرا ہے سلسلہ، اور یہی مطلب پہلا اور آخری آپ سمجھ لیں، میرے لیے تو یہ پہلا اور آخری. اچھا پرانے سے کیا مطلب ہے؟ تم چھوٹی سی تھی؟ ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. 5 سال ہو گئے اس بات کو. اب تم کتنے سال کی ہو بیٹا؟ میں 22 سال کی ہوں. اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. اب تم نے بڑے آرام سے بات کو جو نا
وہ غور سے ٹیلی ویژن پہ سننا ہے، فون رکھ دو. عظمیٰ آپ اس پہ رائے دیجیے. میں تو ان کو یہی کہنا چاہوں گی شاہ صاحب کہ اپنے ماں باپ کی مانیں اور یہ دیکھیں، کیونکہ ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو مان لینا چاہیے. آج نہیں تو کل ماننا پڑتا ہے اس بات پہ، کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوتی ہیں اس چیز میں. تو میری بہن آپ دیکھو اپنے ماں باپ کو، اپنی اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھاگ کے شادی کرو، فار دا ٹائم بینگ تو وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ کام، لیکن بعد میں آپ کو اس میں بہت زیادہ ویریشنز ملیں گی، سوسائٹی میں موو نہیں کر سکو گی آپ. پھر صرف یہی نا کہ محبت پہننی، محبت کھانی، محبت جینی، وہ بات نہیں. آپ کو کھانے کے لیے روٹی بھی چاہیے ہوگی، پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے ہوں گے، رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے ہوگا. لیکن اگر یہ نا کہ اگر لڑکے کے گھر والے کہتے کہ ہم ساتھ دیتے ہیں، یہاں پر مسئلہ یہ کہ لڑکے کے گھر والے بھی نہیں کہہ رہے. دیکھو سب سے پہلے میری بہن آپ کو عزت دیکھنی چاہیے اپنی، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کی عزت تو بعد میں آتی ہے نا. آپ اپنی عزت دیکھو، کسی کی دلہن بن کے کسی کے گھر جاؤ اور اس کو خاندان بناؤ، کیونکہ کل کو اپنے ماں بھی بننا ہے. عظمیٰ اگر اس میں دو ٹوک ہم بات کے دیکھیں تو شریعت شرعن کیا یہ جائز ہے؟ یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ اخلاق اگر چھوڑ دیں، معاشرہ چھوڑ دیں، شرعن جائز ہو؟ شرعن یہ جائز ہے، کیونکہ کافی ہمارے سیکٹس ہیں نا، ہمارے جو سیکٹس ہیں شیعہ سنی سیکٹس علیحدہ ہیں. اس میں یہ کہ ہمارے پاس اہل تشیع میں جب ایک باکرہ لڑکی اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے دادا کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اس کے باپ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اگر وہ باپ اور دادا کی اجازت لیے بغیر نکاح کرے گی تو ولی کے بغیر نہیں ہو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، شریعت ہمیں یہ کہتی ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ بھی کہتی ہے کہ ماں باپ کی طرف بھی دیکھیں، اپنی عزت اور اپنی زندگی سب سے پہلے. بے شک، بڑی خوبصورت بات سب سے پہلے زندگی دیکھیں. بالکل بڑی خوبصورت بات کی. ایک بات جو ہے نا، کیونکہ میرے سامنے میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اور آپ سے کہہ دوں جو کہ آپ نے ذکر شاید نہیں کیا، یہ جو بھاگ کے کرنے والی شادی ہے نا، اس کے بارے میں تم نے ایک کمپیوٹر میں کمانڈ ہوتی ہے، کہتے ہیں کنٹرول ڈیلیٹ، یہ دبا دو. اس لیے دبا دو کیونکہ وہ جو آدمی ہے نا جس کے ساتھ تم نے بھاگنا ہے وہ تمہارے ساتھ چلے گا بھی نہیں. تم بھاگنے کی بات تو چھوڑ دو. اور یہ اگر تمہارے دل میں خیال ہے کہ میں چھپ کے اس سے شادی کر لوں اور پھر جب گود میں بچہ ہوگا تو مجھے قبول کر لیں گے، یقین کرو یہ بھی نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ کہ یہ سارا کا سارا عشق جو ہے نا، یہ بات تم نے نہیں کہی، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو فون کر کے کریکٹ کر دینا مجھے. یہ سارا کا سارا عشق تمہارے دباؤ سے چل رہا ہے. آج تم پیچھے ہٹو نا، وہ کہیں اور چلا جائے گا. لیکن تم اتنا دباؤ رکھ رہی ہو اس معاملے میں کہ وہ بھی وہاں پہ اڑا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف اس نے قدم نہیں اٹھانا. تم بھاگو یا دوڑو یا جو مرضی کرو. الشبہ خدا کے واسطے انسان بنو، انسان. جہاں تم نے بہو بن کے جانا ہے نا، وہاں تم اتنی ڈرونی فرعون بن کے جاؤ کہ لوگوں کے بیٹوں کو گھر سے بھگاؤ صرف اپنی خواہشوں کے لیے. خدا کے واسطے جب تمہاری بیٹی 17 سال کی عشق کرے گی، پھر تم اس کو یہ اجازت دو گی کہ وہ بھی یہ کام کرے؟ تم نہیں کرو گی. تمہیں پتہ ہے تم غلط کام کر رہی ہو، لیکن تم اپنی اس محبت کو مس یوز کر رہی ہو. 2 خاندانوں کو توڑ کے. ان للہ و انا الیہ راجعون. قطعی طور پہ غلط قدم ہے، قطعی طور پہ غلط قدم ہے. میں اس کو حرام اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ حرام نہیں ہے، تمہیں شرع نے اجازت دی ہے، تمہارا حق ہے. لیکن اپنے اس حق کو اس طرح استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ زہر کھانے والی چیز ہے تو پھر زہر کو کیا کھا لینا چاہیے؟ تم کھانا چاہتی ہو تو ضرور کھاؤ. وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ بہت بڑے کاروبار کرنے والے بہت امیر صحابی تھے، اور اتنے امیر صحابی تھے کہ جہاں سے ان کا قافلہ شروع ہوتا تھا، جب وہ مدینے میں داخل ہو جاتے تھے تو ان کا آخری اونٹ ابھی اس جگہ سے شروع نہیں ہوا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھی تھی، تو ان کو آواز آئی کچھ ایسی جس سے کہ ان کو لگا کہ شاید شہر میں سونے والے لوگ جو ہیں ان کی نیند جو ہے اس میں خلل پڑا ہوگا. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے ذرا تلخ لہجے میں کہا کہ کون ہے جو کہ اس طرح کی آوازیں رات کو نکال رہا ہے؟ تو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اونٹوں کی آواز ہے. تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ میں لفظ ویسے ہی استعمال کر رہا ہوں جیسے میں نے پڑھا ہے. کہا کہ اگر یہ جنت میں چلا بھی گیا نا تو گھسٹ گھسٹ کے جائے گا. اپنا اظہار کیا غصے کا. تو ہماری ماں سیدہ نے جب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بتایا کہ رسول پاک نے یہ کہا تو آپ مسکرائے اور اماں کو کہتے ہیں اماں
میں جنت میں گھسٹ گھسٹ کے جانے والوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کے رسول نے کہہ دیا رات کو, کہا میں جانے والوں میں سے نہیں ہوں. وہاں سے چلے گئے. واپس جب آئے تو اپنے اونٹوں کو سامان سمیت, حضرت علی کے غلام تھے کمبر, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو نکیلیں ڈالی ہوئی تھی نا اونٹوں کو, وہ بھی خیرات کر دیں, سب کچھ دے آئے اللہ کے نام پہ, اور واپس آ کے اماں کو کہتے ہیں میں کہتا تھا نا کہ میں گھسٹ گھسٹ کے دوزخ میں جانے والا نہیں ہوں. یہ دل کی بات ہے. ہمارا ای میلز کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے, ان ای میلز کو پڑھتا ہوں اور جو جواب ہو سکتا ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. کہ بہن کہتی ہیں کہ نام میرا نہیں لینا, لیکن خاتون آپ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا نام احمد سجاد ہے, میرا بیٹا جس کا نام ابراہیم احمد ہے, اسے ہیموفیلیا کی بیماری ہے جس کے لیے کوئی تسبیح بتائی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے صحت دے. آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ یہ ریورسبل نہیں ہے, لیکن آپ کا نام میں لے نہیں رہا, لیکن میں آپ کو آپ کا بڑا بھائی ایک باپ کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں. 2 چیزیں زندگی میں سیکھو اگلی اولاد پیدا کرنے سے پہلے, اور یہ تمہارے لیے ایک قیامت پہاڑ جتنا ہوگا. ایک غصہ کرنے سے باز آؤ. ایک اگر واحد کام تم دنیا کا کرنا چاہو نا تو شکر گزاری کرو. یہ جو ہر وقت کی کڑ ہے نا میرے بچے, یہ احمد سجاد ہے جو لے رہا ہے, ورنہ یقین کرو یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. اگلی اولاد پیدا کرنے سے پہلے تم نے آیت کریمہ اس طرح پڑھنا ہے کہ اگر سو بھی رہی ہو تو آیت کریمہ پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے. بیٹے کو بھی کہو اگر بیٹا پڑھ سکتا ہے یا اس پہ پھر پڑھ کے دم کرو آیت کریمہ کو, اس کے سوا اور کچھ نہیں. میرا نام محمد علی خان ہے, میری بیٹی کا نام ہما خان ہے. میری بیٹی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے, جناب ضرور کرے. جس لڑکے اس کو پسند کرتی ہے اس کا نام مصطفیٰ حسین ہے. میری رہنمائی فرمائیے کیا یہ لڑکا ٹھیک ہے؟ اگر محمد علی مجھے مصطفیٰ حسین یہ پوچھتا کہ میں ہما خان سے شادی کر لوں تو میں مصطفیٰ کو کہتا کہ خود کش حملہ کر لو اپنے پہ, ہما سے شادی نہ کرنا, کیونکہ اس میں مصطفیٰ بیوی ہوگا اور ہما خان شوہر ہوگی. اتنا ریورسبل ریلیشن شپ ہے. آپ کے تو حق ہی نہیں بنتا کیا پوچھیں کہ وہ بچہ اچھا ہے کہ نہیں. وہ بہترین بچہ ہے. بیٹی کو سمجھانا ہے کہ بیٹا جی تم نے اس شادی میں اگر جانا ہے تو ہمت باندھنی ہے ہمبل ہونے کی. جس درخت کو پھل لگا ہوتا ہے نا, جس کا سایہ ہوتا ہے, وہ جھکا ہوتا ہے زمین کی طرف. سرو کا درخت جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہوتا. میرا نام میمونہ ہے اور میری والدہ کا نام شمیم ہے. اس کا رشتہ جو ہے وہ فیصل نامی شخص سے طے پایا ہے. فیصل کی والدہ کا نام پروین ہے. رشتہ طے ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میمونہ, فیصل کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں چل سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ فیصل بات کو بڑھا کے کہہ رہا ہے. پروین کے ساتھ بھی تمہاری نہیں بنے گی. اور تیسری بات یہ کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ سمجھنے والے لوگوں میں سے. اب یہ سارے مسائل جب اکٹھے ہوں گے تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ میں نہیں کہتا نہ کرو, لیکن میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ تم یہ رشتے میں جاؤ. لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کو ضرور سنو. میرا نام مہرین ملک ہے. میرے والدین وفات پا چکے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک طلاق یافتہ ہوں. اب نہ کوئی رشتہ کرواتا ہے اور نہ کوئی رشتہ آتا ہے. میں بہت پریشان ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مہرین, میں یہ بات تم سے نہیں کہنا چاہتا کہ تم یہ پہلا حادثہ تمہاری زندگی میں کیوں پیش آیا, لیکن اب میں تمہیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اب اگر جانا ہے شادی میں تو ججمنٹ کر کے نہیں جانا. عاجزی اس چیز کا نام ہے کہ تمہیں علم ہو اس بات کا کہ بلال کو تو اب غلط ہے, اور تم میری عزت کی خاطر میری غلطی کو صرف درگزر نہ کرو, اس پہ پردہ بھی ڈال دو. یہ بڑا پن ہوتا ہے, یہ عاجزی ہوتی ہے. یہ رویہ رکھو تو شادی میں جانا. 3 چیزیں پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ 1, یا ولی یا والی 2, اور یا مومن یا اللہ 3. یہ تینوں چیزیں پڑھو, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. میرا نام مبینہ منیبہ عارف ہے. میں جس جگہ کام کرتی ہوں وہاں میرے بہت مخالفین ہیں. ہر صحیح کام میں خامیاں نکالتے ہیں. ذرا سی بات پہ بے عزتی کی جاتی ہے, جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, اور کبھی کبھی کام چھوڑنے کو بھی دل چاہتا ہے, لیکن کیا کروں, کمانا بھی ہے. مجھے کوئی پڑھائی بتا دیں تاکہ مجھے ذہنی سکون حاصل ہو. منیبہ عارف, میرا نہیں خیال کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے. بڑی ایماندارانہ بات کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں تمہیں ایک کمپلیکس اپنے بڑے سٹرکچر کا اور وزن کا ہے جو کہ جینون ہے. دوسرا, تمہیں ہر بات پہ رائٹیسنس ہونے کا جو اختیار ہے یہ اللہ نے نہیں دیا. تیسری بات یہ کہ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں, انسان کیسے کسی کو دے سکتے ہیں. لیکن تم اپنے مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر یا رحمان یا رحیم یا کریم 3 لفظ ہیں. دوسرا, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دونوں چیزیں صرف پڑھو اور کام پہ جانے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو. اللہ تمہارے لیے آسانیاں دے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. جی بھیا, آپ کو آواز آ رہی میری بھائی؟
اوکے اوکے، آپ دوبارہ کال کر لیجیے. عظمیٰ، جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں ماں باپ کے اوپر کیا فرائض ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کریں کہ کوئی اختلاف جو ہے اگر ہو بھی تو ذرا تھوڑا سا سنبھل کے چل پڑے؟ سب سے پہلے تو گھر میں ماحول ایسا ہونا چاہیے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا کمیونیکیشن ہو، ماں کا بیٹی کے ساتھ اور باپ کا بیٹے کے ساتھ. بے شک. جب یہ معاملات ہوں گے تو ہمارے آسانیاں پیدا ہوں گی خاندان بنانے میں، فیملی کو جنریٹ کرنے میں. اور اگر لڑکی کو، ماں کو لڑکی کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، بجائے اس چیز کے کہ تم کسی اور کے ساتھ شیئر کرو، تم سب سے پہلے مجھ سے شیئر کرو. اس کو بتانا چاہیے. اور پھر حوصلہ بھی ہونا چاہیے سننے کا، حوصلہ بھی ہونا چاہیے سننے کا. ایج کے لحاظ سے جب آپ کی بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جائے پھر اس کو اور طرح سے ٹریٹ کرو، پھر تھوڑی سی اور جوان ہو جائے اس کو اور طرح سے ٹریٹ کرو. اب گھر سے ماں بناتی ہے فیملی، ماں بناتی ہے خاندان. میں ایک سوال پہ بات کو چھوڑ رہا ہوں. اتنے ظرف والی اور عقل والی ماں پہلے تو پیدا ہونا اس معاشرے میں، بے شک، پھر وہ اس بیٹی کی تربیت بھی کرے. میں انتہائی ممنون ہوں، آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، انتہائی ممنون ہوں دل سے. آپ کا بچوں بہت ممنون ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو تاجر ہونے کا ذکر میں نے کیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ گورنر بنائے گئے، اور جب گورنر بنائے گئے تو بازار سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی جو ایک اور کاروبار کرتا تھا اس نے اپنے سامان کو دیکھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو سمجھا کہ یہ کوئی پانڈی ہے، یعنی کہ سامان اٹھانے والا آدمی ہے. اس کو اپنا سامان دیا اور کہا شہر کے باہر چھوڑ کے آؤ. آپ نے سامان اٹھا لیا اور شہر کے باہر چلتے ہوئے گئے. جب جا رہے تھے تو راستے میں لوگوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہ تو گورنر ہے اس شہر کا. تو آپ نے کہا تم گورنر تھے عبداللہ، تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا بتانے کی کیا بات تھی، میں گورنر ہوں، یہی تو میرا کام ہے کہ لوگوں کا بوجھ جو ہے وہ ان کے کندھوں پر نہیں میرے کندھوں پر آئے. جب ہمارے حاکم ایسے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان میں زلزلے نہیں آئیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.